السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں تو انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے آگے کہتے ہیں کہ بھائی منہ میں تھوک جمع ہوا ہے، انہوں نے نگل لیا، اب آیا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تیل نہیں لگائے، انجیکشن لگا لیا، ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ انہیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اور بالکل بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ایک مشکل پیش آتی ہے ان کو اور بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے ان کو۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں صحیح نالج اور صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھیے، جن پر روزے فرض ہیں تو اس کا صحیح علم حاصل کرنا بھی ان پر فرض ہے۔ تو آج جانیں گے کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بھول کر کھانا۔ بھولے سے کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ میرا روزہ ہے، مثلا نیند سے دوپہر میں روزے کی حالت میں سو گئے اور نیند سے اٹھے، وہ بھول گئے کہ میرا روزہ ہے اور نیند سے اٹھ کر ریفریجریٹر میں جا کر وہ پانی انہوں نے پی لیا یا کھانا کھانے لگ گئے یا ان سے بھولے سے ہم بستری ہو گئی، تو اس صورت میں چونکہ انہیں اپنا روزہ ہی یاد نہیں ہے کہ میں روزے دار ہوں اور کھانے کے بعد انہیں یاد آیا کہ آیا میرا تو روزہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بدستور باقی ہے۔ جو انہوں نے کھایا ہے وہ بھولے سے کھایا ہے، شرعی اعتبار سے ان کا روزہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھولے سے کھا لیا تو پریشان نہ ہو، روزہ بدستور باقی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے تھوک نکلنا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے، وہ بہت سا تھوک منہ میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اسے بار بار پھینکتے ہیں اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے نگل لیا تو اس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ منہ میں موجود تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب چاہے جمع ہی کیوں نہ ہو، اب جمع ہی اپنے آپ جمع ہو گیا ہے وہ نگل لے یا ویسے ہی کوئی فوراً جمع کے بغیر فوراً نگل لیتا ہے، تو بہرحال اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جان بوجھ کر اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ منہ میں تھوک جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اسے رکھ کر تھوڑی دیر بعد اسے نگلتا ہے، تو اس عمل کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے آپ جمع ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے بال ناخن کا کاٹنا۔ روزے کی حالت میں سر اور جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی روزے دار نے اگر اپنے سر کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہے یا داڑھی کے بال ہے، روزے کی حالت میں اگر وہ کاٹنا چاہتا ہے تو بالکل کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں آپ کے آپ کے بالوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے ناخن کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہر روز کا روزہ، لہٰذا نہ کاٹیں۔ تو لہٰذا ادب احترام اور چیزیں، لیکن اگر سر کے بال یا غیر ضروری بال، زیر ناف بال یہ کاٹتے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ناخن ہے، اب جمعے کا دن ہے اور کوئی ناخن کاٹنا چاہ رہا ہے اور کوئی آ کے اسے روکتا ہے تو لہٰذا نہیں روکنا چاہیے، وہ سنت مسنون عمل ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا ہے۔ سے تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ روزے کی حالت میں تیل یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنے سر میں تیل لگانا چاہتا ہے یا داڑھی میں، مونچھوں میں یا جسم کے کسی اور حصے میں تیل لگانا چاہتا ہے، جسم کے بیرونی حصے جلد کے اوپر تیل لگانا چاہتا ہے، تو اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور سرما لگانے سے بسا ہوگا جو سرمے کا اثر تھوک میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو کہ تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تیل اگر چاہے سر پر لگانا چاہے یا جسم کے اور کسی حصے میں لگانا چاہے، داڑھی میں لگانا چاہے یا مونچھوں پہ یا کسی اور جگہ لگانا چاہے، مالش کرنا چاہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔
اسی طرح اگلی چیز جو ہے 5ویں نمبر پر انجیکشن لگوانا. اگر کوئی کسی کو روزے کی حالت میں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس پر ڈاکٹر انہیں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کو تجویز دیتے ہیں کہ اگر انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کی یہ بیماری بہت جلد شفا یاب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں انجیکشن اگر کوئی لگوا لے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے، روزہ جو ہے جب قدرتی جو نالی ہے، قدرتی راستہ ہے، اس سے میرے تک اگر کوئی غذا یا کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے. جبکہ انجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ رگوں کے ذریعے وہ اپنی دوا کو داخل کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں قدرتی راستے سے کوئی چیز، دوائی یا کوئی بھی لیکوڈ چیز جو ہے وہ جسم میں داخل نہیں ہوتی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. رگوں کے ذریعے یا گوشت کے ذریعے کوئی چیز اندر داخل ہو تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جو ہے انجیکشن کی طرح ڈرپ لگوانے سے بھی روزے کی حالت میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے تجویز دی کہ ڈرپ لگانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ڈرپ لگوانا چاہتا ہے تو روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. بہت سے احباب ان کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ڈرپ جو ہے وہ آدھا کلو یا ایک kg کے برابر جو ہے وہ تقریباً لیکوڈ ہوتا ہے، وہ سارا کے سارا جسم میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کیوں نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اس میں بھی جو ہے وہ قدرتی راستے سے داخل نہیں ہوتا بلکہ رگوں کے ذریعے یا گوشت کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح 7ویں نمبر پر روزے کی حالت میں خون دینے سے یا خود خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ دوسرے کو کوئی شخص روزے دار جو ہے اس کو خون دیتا ہے، اس کو خون کی ضرورت پیش آئی تو خون دینا چاہ رہا ہے روزے کی حالت میں، یا خود بیماری کی وجہ سے اسے خود خون کی ضرورت پیش آئی، وہ خود خون لگوانا چاہتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی خون لگواتا ہے یا خود خون دوسروں کو دیتا ہے تو دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا. کیونکہ جیسا پہلے بیان ہوا ہے، روزے کی حالت میں قدرتی راستے سے کوئی چیز معدے میں داخل ہو جائے، کوئی غذا یا کوئی لیکوڈ چیز اس طرح داخل ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، جبکہ خون دینے یا لگوانے کی صورت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوتا. البتہ اگر خون دینے کی وجہ سے کمزوری کا خدشہ ہے تو پھر خون دینا روزے کی حالت میں مکروہ قرار دیا. اسی طرح 8ویں نمبر پہ عطر سونگھنا. روزے کی حالت میں عطر سونگھنا یا لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں خوشبو سونگھا جائے عطر والی، اس کے علاوہ اگر وہ اگربتی کا دھواں وغیرہ وہ اس طرح سونگھتا ہے تو اس کا حکم اور ہے. عطر لگا کے سونگھ رہا ہے، خوشبو سونگھ رہا ہے یا خود عطر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عطر لگانا چاہیے. عطر مصنون عمل ہے اور ہر وقت انسانوں کو استعمال کرنا چاہیے. 9ویں نمبر پر آتا ہے الٹی آنا. روزے کی حالت میں اگر خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی شخص کو کوئی مکروہ قسم کی جو ہے کوئی منظر، کوئی گندا یا گندگی دیکھی جس کی وجہ سے طبیعت میں متلی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا الٹی آ گئی اپنے آپ، تو اپنے آپ الٹی آنے سے اپنے آپ اگر الٹی آئے تو چاہے تھوڑی آئے یا منہ بھر کے آئے اور وہ الٹی جو ہے انہوں نے روزے دار نے اگر باہر گرا دی تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ کوئی شخص جان بوجھ کے الٹی کرے اور پھر وہ الٹی جو ہے وہ نگل لے تو اس سے روزہ پھر فاسد ہو جاتا. اگر اپنے آپ الٹی آئی، چاہے تھوڑی آئے زیادہ آئے، وہ باہر پھینک دی تو منہ سے باہر نکال دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے کسی نے انگلی داخل کر کے یا کسی طریقے سے بھی بہرحال جان بوجھ کے الٹی کی اور وہ الٹی منہ میں آئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ حلق سے نیچے اتار دے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. 10ویں نمبر پر ہے آنکھ میں دوا ڈالنا. روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں اگر کسی کو آنکھ کی کوئی بیماری ہے، آنکھ دکھتا ہے یا آنکھ میں تکلیف ہے یا آنکھیں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں جیسے سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو روزے کی حالت میں کوئی لیکوڈ دوائی ہو یا کوئی اور دوائی ہو جو آنکھوں پہ لگائی جائے، آنکھوں پہ لگائے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. تو اس میں تھوڑا سا یہ فرق بھی ہے کہ اگر کان میں دوائی ڈالے تو پھر لیکوڈ دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم ناک میں دوائی ڈالتے ہیں تو ناک سے جو ہے وہ حلق کے راستے دوائی نیچے اتر جاتی ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن آنکھوں میں بہرحال دوائی ڈالنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے.
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس دینی پیغام کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔